جن ایرانی باشندوں سے ہمارا روزمرہ کا واسطہ ہے وہ بھی اس 4 ماہ کے عرصے میں ایک حالت پر قائم نہیں رہے۔ ان کے طور طریق میں کم از کم 3 بار تبدیلی آئی ہے۔ ایران کے داخلی حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو یہ لوگ انجان بن گئے، جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر دوسروں کے سامنے اخبار اٹھائیں گے تو پہلا صفحہ فوراً الٹ دیں گے۔ شہنشاہ کی بات ہو رہی ہو تو یکدم سنجیدہ صورت بن جائیں گے۔ صورتحال کی بات شروع کریں تو انہیں اچانک کوئی ضروری کام یاد آ جائے گا اور یہ وہاں سے کھسک جائیں گے۔ لیکن حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ اب یہ جائیں بھی تو کہاں جائیں، کوئی جائے فرار باقی نہیں رہی۔ دوسرا دور شروع ہو گیا۔ بھری محفل سے اٹھ کر جانے کا تکلف جاتا رہا۔ وہ سارے ضروری کام جن کا بہانہ بنا کر یہ اٹھ جاتے تھے انہیں بھول گئے۔ یاد رہا تو صرف ملک کا اور اپنا مستقبل۔ اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں مگر خاموش، اس دیوار کی طرح جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم گوش دارد۔ دوسروں کا تبصرہ سنتے مگر چہرہ سپاٹ ہوتا، پتہ ہی نہ چلتا کہ کون سی بات کی تائید کرتے ہیں، کون سی غلط سمجھتے ہیں اور کون سی انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اگر کوئی براہ راست سوال داغ دیا جائے یہ ہوں ہاں سے آگے نہیں بڑھتے۔ اصرار کرو، جواب ملے گا کہ ان حالات کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں۔ آج کل یہ احباب تیسرے دور میں داخل ہو چکے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں۔ دفتر کے جس کمرے میں بات ہو رہی ہو یہ از خود وہاں پہنچ جاتے ہیں، بحث میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، شہنشاہ کی خامیوں اور کوتاہیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کے حواریوں کی چاپلوسی اور مکاری کے قصے سناتے ہیں، فدائین اور مجاہدین کے فرق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اہل جبہ و دستار کے بارے میں ان کی حتمی رائے یہ ہے کہ شورش میں تجربہ کار اور کامیاب، سیاست میں خام اور ناکام۔ ایک 30-35 سالہ ایرانی بڑی حیرت کے ساتھ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی جلوس نہیں دیکھا تھا، اندازہ ہی نہ تھا کہ جلوس کیا ہوتا ہے اور کیسے نکالا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کسی مقصد کے لیے اوروں کو ساتھ لے کر سڑک پر نکل آئیں تو اسے جلوس کہتے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کا یوں اکٹھے ہونا بڑا اچھا لگتا ہے۔ آج کل میری یہ حالت ہے کہ جہاں کسی جلوس کو دیکھتا ہوں یہ پوچھے بغیر کہ کیوں نکلا ہے جھٹ اس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اگر شمولیت کی فرصت نہ ہو تو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ہجوم کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہو لیتا ہوں۔ جب تک لوگ نظروں کے سامنے رہتے ہیں میرے دل کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ فرد کو بات بات پر ڈر لگتا ہے مگر جلوس اور ہجوم ہمیشہ نڈر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یک ارادہ اور یکجا ہو جائیں تو خوف ان کے نزدیک نہیں آتا۔ لاٹھی چارج، آنسو گیس، گولی، جوش اور ولولے کے سامنے سب بے اثر اور بے معنی۔ یہ بات اب میری سمجھ میں آئی ہے کہ ایران میں جلوس نکالنے پر سالہ سال سے کیوں پابندی لگی ہوئی تھی اور شہنشاہ کو ہجوم سے کیوں خوف آتا تھا۔ میں اس ایرانی دوست کی بات پر غور کرتا ہوں۔ وہ ابھی تک صرف ایک صورت اور حیثیت سے واقف تھا، شخصی اور ذاتی، کمزور اور تنہا۔ شاہ کے خلاف احتجاج کی وجہ سے اس نے اپنی نئی صورت اور دوسری شخصیت دریافت کی، وہ جو ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے، کندھے سے کندھا ملانے اور مل کر نعرہ لگانے سے بنتی ہے۔ اس دریافت کا اپنا نشہ ہوتا ہے۔ آج کل ایران میں یہ نشہ عام ہے۔ ہر نشے کی طرح اس میں بھی ایک بڑی خرابی ہے۔ اگر کسی کو ایک بار جلسہ جلوس کی لت پڑ جائے تو پھر ساری عمر نہیں چھٹتی۔ مجھے لاہور کے بہت سے جلوس اور کئی ہنگامہ پسند کارکن یاد آ رہے ہیں۔ ایک جانی پہچانی صورت نظروں میں پھرنے لگی، رنگ و روپ کشمیری، ہٹ وہی جو ایک بٹ میں ہونی چاہیے، خاکسار، مگر وہ انکساری والا نہیں بلکہ بیلچہ بردار، وسیلہ اور جان باز۔ ایک زمانے میں مال روڈ پر جو احتجاجی جلوس بھی نکلے یہ منچلا سرکش اس کی پہلی صف میں پایا جاتا، گرجتا برستا،
گردن کی رگیں پھول جاتی، مرنے مارنے کے لیے تیار، سرخ و سفید چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو جاتا، انتظامیہ سے الجھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ جب بات بڑھ جاتی تو وہ سینے پر ہاتھ مارتا، قمیص کے بٹن کھولتا، دامن چاک کر دیتا اور کہتا لو گولی مارو، ہمت ہے تو چلاؤ بندوق۔ سال ہا سال تک یہ بے ٹکٹ ناٹک مال روڈ کے بیچوں بیچ ہر احتجاجی جلوس میں کھیلا گیا، مگر قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے، پولیس، رینجرز، بارڈر پولیس، کانسٹیبلری، فیڈرل سیکیورٹی فورس نے ان کی فرمائش پر کان نہ دھرا، یہاں تک کہ خم ٹھونکنے والا بوڑھا ہو گیا۔ مٹھی بھر سیاہ بال جو اس کے سینے پر تھے وہ آدھے جڑ گئے اور باقی سفید ہو گئے۔ اب وہ کس بل بوتے پر قمیص کے بٹن کھولے اور گریبان چاک کرے۔ تہران میں قانون نافذ کرنے اور امن بحال کرنے والے ادارے، ژندار مری، گلانتری، ساواک، فوج، جاویداں، لوگوں کی خواہشات کا پورا احترام کرتے۔ اگر جلوس میں لوگوں نے شہادت کے بارے میں کتبے اٹھائے ہوئے ہوں تو یہ ان کو مقام شہادت پر فائز کرنے کے لیے ہر امکانی کوشش کریں گے۔ نوجوانوں کا کوئی دستہ اگر کفن پوش نظر آئے تو یہ ادارے ضرور گولی چلائیں گے۔ ادھر بہشت زہرا کا قبرستان وسیع تر اور آباد تر ہوتا جا رہا ہے، ادھر جلوس طویل تر اور انبوہ گنجان تر ہوتا جا رہا ہے۔ تاریخ لہو لہان ہو گئی۔ تہران کا بادشاہ ہٹاؤ جلوس مال روڈ لاہور والے حکومت گراؤ جلوس سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ اس میں نظم و ضبط بہت زیادہ ہے، جھمگھٹا ہے مگر ایک نظر آنے والی ترتیب کے ساتھ، ہجوم ہے مگر ایک نظر نہ آنے والی قطار بندی کے ساتھ۔ گاہے جلوس ٹکڑیوں میں بٹا ہوتا ہے اور گاہے ایک سرے سے 2-4 میل کے فاصلے پر دوسرے سرے تک یکجان و یک قالب، سڑک ہو، چوک ہو کہ کھلا میدان، یہ جلوس ہمیشہ حصار باندھ کر اس کے اندر رہتا ہے۔ سڑک دو رویا ہو تو یہ ایک سڑک ٹریفک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ کسی چوک پر ٹریفک کی بتی نہیں توڑتے، کہیں اومنی بس نہیں جلاتے، کہیں ہلڑ بازی نہیں کرتے۔ ہمارا جلوس سیلاب کی طرح ہے، کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، تباہی مچاتا ہے۔ کوئی عورت ایسے جلوس میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہاں ہر روز ہزاروں عورتیں جلوس میں شامل ہوتی ہیں۔ عورتوں والے حصے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ سیاہ چادروں میں لپٹے ہوئے دوہرے بدن کچھ اور زیادہ بھاری بھرکم اور باوقار نظر آتے ہیں۔ غنڈہ گردی کرنے اور آوازہ کسنے والے نہ جانے کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایرانی عورتوں کے دستے کے نزدیک کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ادھر ہمارے گھر کی حالت یہ ہے کہ 14 اگست کو جو گھرانے برقی آرائش دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں انہیں معاشرے کے تاریک ترین پہلو کا نظارہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جہاں قانون شکنی کو اہم شخصیت ہونے کی دلیل سمجھا جائے، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کو آزادی قرار دیا جائے، آوارہ گردی، تفریح اور غنڈہ گردی پیشہ بن جائے، وہاں لوگوں کو اس بات کا یقین کیسے آئے گا کہ تہران میں انقلاب کی افراتفری اور نفسا نفسی کے دنوں میں ایک بار 4-5 لاکھ افراد کے جلوس کو نکلے ہوئے جب بہت دیر ہو گئی تو راستے میں جہاں کہیں پبلک ٹیلی فون بوتھ بنے ہوئے ہیں وہاں کچھ رضاکار ریس گاری لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ اپنے گھر والوں کو فون پر خیریت کی اطلاع اور دیر سے واپس آنے کی خبر دے سکیں۔ تہران میں جلوس اب ہر روز نکلتے ہیں، ہر محلے سے نکلتے ہیں، صبح سے شام تک نکلتے ہیں۔ جلوس میں ہر شے کی بہتات ہوتی ہے، شامل ہونے والوں کی، جان دینے والوں کی، بہنے والے لہو کی۔ البتہ نعروں کے سلسلے میں یہ جلوس بڑی کفایت اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ پہلے 2 ماہ تک صرف ایک نعرے سے کام چلایا، اگلے 2 ماہ کے لیے اس میں دوسرے نعرے کا اضافہ کر لیا۔ اب احتجاج مسلسل کو 5واں مہینہ چڑھا ہے تو کہیں جا کر تیسرے نعرے کا اضافہ کیا ہے۔ مرگ بر شاہ
سے چلے اور درود بر خمینی سے ہوتے ہوئے مرگ بر امریکہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان 3 عدد نعروں کے ساتھ انقلاب نعروں کے سلسلے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ یہ کسی اور نعرے اور سہارے کے بغیر منزل تک پہنچنے کی قوت حاصل کر چکا ہے۔ اس قوت کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی کہ آیت اللہ خمینی کی تصویر چاند میں نظر آئی ہے۔ رات کو لوگ چھتوں پر چڑھ کر چاند کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ 2-4 لوگ ہمارے گھر کی چھت پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اس کام میں شریک کرنا چاہا۔ میں نے کہا اس طرح کا ایک تجربہ مجھے 10-12 سال کی عمر میں ہو چکا ہے۔ میں اب ایسے کسی اور تجربے کی تاب نہیں لا سکتا۔ آپ اپنا شوق پورا کریں اور خوش رہیں، مجھے یوں ہی یادوں میں گم رہنے دیں۔ میں گرمی کی چھٹیوں میں علی گڑھ سے امرتسر آیا ہوا تھا۔ 2-3 ہم عمر کزن بھی ہمراہ تھے۔ رام باغ گیٹ کے باہر ایک انگوٹھیاں اور نگینے بیچنے والا پتھروں کے خواص بیان کر رہا تھا۔ غربت، بیماری، ناچاقی، بے روزگاری، معطلی، تنزلی، چوری، گرفتاری، گمشدگی، بے اولادی، سایہ، دورہ، بواسیر۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس کا حل کسی نہ کسی پتھر میں پوشیدہ نہ ہو۔ ایک پتھر ایسا بھی تھا جس کی انگوٹھی پہننے والے کے تکیے کے نیچے سے ہر روز نئے نوٹ نکلتے ہیں۔ اس شخص کے پاس خزانے کی ساری کنجیاں تھیں۔ کامیاب ہونے کے لیے ہر طرح کا پتھر تھا، مگر پھر بھی وہ سڑک کے کنارے ٹاٹ بچھائے خاک پھانک رہا تھا۔ اس نے ایک بھورے داغدار پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس میں حضرت سلیمان کی تصویر نظر آتی ہے۔ وہ دربار سجاتے ہیں، جن کو حکم دیتے ہیں وہ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر لے آتا ہے۔ اس انگوٹھی پہننے والے کے سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ طالب علم ہو تو علم کی ملکہ اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہماری طرف دیکھا۔ پڑھائی کی مشقت کو آسان بنانے کی خاطر سارے کزن مٹھی کی دوربین بنا کر ایک سرے پر انگوٹھی رکھ کر اور دوسرے سے آنکھ لگا کر معجزہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ پتھر والا کہتا وہ جو سایہ سا نظر آ رہا ہے وہ حضرت سلیمان ہے۔ دیکھو وہ سایہ چل رہا ہے، سامنے سے جن آ رہا ہے، وہ سجدے میں گر گیا۔ کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ مریل سی آواز میں سب نے کہا ٹھیک ہے، اور آنکھیں ملتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ میری باری آئی، انگوٹھی والا کہتا رہا اب یہ ہو رہا ہے اور اب وہ ہو رہا ہے، مگر میں نے بڑی صاف آواز میں اور پنجابی کے بجائے اردو میں جواب دیا کچھ بھی نہیں ہو رہا، خاک بھی نہیں ہو رہا، بس پتھر ہے اور وہی اس کا داغ۔ اس نے سختی سے کہا پھر دیکھو، اب کی بار غور سے دیکھو۔ میں نے دوسری باری نہیں بلکہ تیسری اور آخری بار بھی ہمت کر کے وہی کہہ دیا جو مجھے نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص ناراض ہو گیا۔ اس موقع کے لیے اس نے جو بقراتی دلائل اور بھاری بھرکم الفاظ چھانٹ کر علیحدہ رکھے ہوئے تھے انہیں ان 5-6 افراد میں خزانے کی طرح لٹا دیا جو اس وقت تک وہاں جمع ہو چکے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بعض اشخاص کی آنکھوں کے آگے پردہ ہوتا ہے اور بعض اشخاص سے حضرت سلیمان خود پردہ کر لیتے ہیں۔ وہ بے ہدایت اور بدعقیدہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ اس واقعے کو ایک مدت گزر گئی مگر اس کی کسک دل میں باقی رہی۔ میں نے مشاہدہ کیا، پڑھا، پوچھا، غور کیا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ جو لوگ مذہب کو مصلحت کی انگشتری میں نگینے کی طرح سجا لیتے ہیں وہ ہدایت اور عقیدے سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بے علم اور سادہ دل لوگ بھی راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ایسی نظر بندی ہوتی ہے کہ جو نہیں ہے وہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس مقام پر مذہب اور تجارت کا فرق مٹ جاتا ہے، عبادت اور تماشا ایک ہو جاتے ہیں، توہمات، بدعت اور خرافات کی ہو حق ہوتی ہے۔ ایک دن یہ دونوں گروہ آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پہ الزام رکھیں گے۔ اس دن انہیں یاد دلایا جائے گا کہ
کہ ایک ہادی آیا تھا، ایک کتاب لایا تھا، ہدایت کی راہ اور عقیدے کی درستی اسے نصیب ہوئی جس نے صرف ان کی پیروی کی تھی۔ اے گرفتار افسانہ و فسوں، اے پرستار پیچ زبوں، کیا تم نے کتاب اور صاحب کتاب کا حق ادا کیا تھا؟ اس خیال سے دل کو قرار آ گیا۔ کسک کی جگہ سکون نے لے لی، میرے اور پتھر والوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے دن مسز امینی نے بتایا کہ اس کی خالہ نے چاند میں بڑی شفاف تصویر دیکھی تو خود اس نے بھی تھی، مگر وہ کوئی ایسی صاف نہیں تھی۔ مسز اسفر جانی نے کہا، سر، آج کل قرآن کے اوراق میں سے بال نکل رہے ہیں، کئی گھرانوں سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے، میرے یہاں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، آپ بھی گھر جا کر اپنے نسخے کو دیکھیں۔ سر، آج کل کتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، مس جہانگیری نے کہا۔ کوہ البرز کی کسی نہ کسی چوٹی پر ہر روز صبح سویرے تھوڑی سی دیر کے لیے برف سے بنی ہوئی آیت اللہ کی تصویر نظر آتی ہے۔ آج کل واقعی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ تصویروں کا زمانہ ہے، کچھ بنائی اور لگائی جا رہی ہیں، کچھ بگاڑی اور اتاری جا رہی ہیں۔ RCD کے صدر دفتر کی چوتھی منزل پر واقع میرے کمرے کی 3 دیواروں پر 3 ممبر ممالک کے سربراہان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ چوتھی دیوار پوری کی پوری شیشے کی ہے۔ اس کے دوسری جانب ایران کی وزارت زراعت کی فلک بلند عمارت واقع ہے۔ گاہی ایسا بھی ہوا ہے کہ انہماک سے کام کرتے ہوئے جب میں نے بے ارادہ لمحے بھر کے لیے سر اٹھایا تو یوں لگا جیسے سامنے والے دیوار پر نئے تہران کا ایک میورل بنا ہوا ہے۔ ان دنوں بجلی بند ہونے کی وجہ سے میں آفس ٹیبل والا تاریک حصہ چھوڑ کر شیشے کی دیوار کے پاس کانفرنس ٹیبل پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ چونکہ سردیوں میں سورج بھی لوڈ شیڈنگ کے پروگرام پر عمل کرتا ہے، اس لیے یہ جگہ بھی کوئی بہت روشن نہیں ہے۔ اس بڑی میز پر بیٹھنے سے اتنا فرق ہوا ہے کہ میورل میں جان پڑ گئی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک چھوٹا سا جلوس الزبتھ بلوار سے وزارت و زراعت کے صدر دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ مشتعل نظر آئے۔ میں نے ایک کارکن کو بلایا اور موقع پہ بھیجا۔ وہ خبر لایا کہ مظاہرین وزارت خانہ میں گھس کر شہنشاہ کی تصویریں اتار رہے ہیں اور اتری ہوئی تصویروں پر غصہ نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کھیتی باڑی کی وزارت اتنی بڑی ہے اور اس عمارت میں شاہ کی تصویریں اتنی زیادہ ہیں کہ آج ان بلوائیوں کو کہیں اور جانے کی فرصت نہیں ملے گی، لیکن کل RCD سیکریٹریٹ کی باری آ سکتی ہے۔ جنیوا کنونشن، سفارتی استحقاق، بین الاقوامی قانون، یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ عملی دنیا کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ سب کا خیال ہے کہ خطرے کے پیش نظر RCD کے دفتر میں لگی ہوئی شہنشاہ اور شاہ بانو ولی عہد کی تصویریں فوراً اتار دینی چاہیے۔ سوال یہ کہ اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ کیسے کیا جائے۔ بین الاقوامی روایت کے لحاظ سے حکومت وقت کی خواہ وہ کتنی ہی غیر مقبول اور کمزور کیوں نہ ہو، کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ سفارتی آداب اور ہیلے کا خیال رکھتے ہوئے احکام جاری کیے گئے کہ دفتر میں لگی ہوئی وہ ساری تصویریں جن کے فریم بد رنگ ہو چکے ہیں فوراً اتار لی جائیں اور نئے روغن یا نئے فریم کے ساتھ انہیں دوبارہ آویزاں کیا جائے۔ تھوڑی سی دیر میں حکم کی تعمیل ہو گئی، ہر طرح کا خطرہ ٹل گیا، سر پر جو بوجھ تھا وہ بھی اتر گیا۔ شہنشاہ اور اس کے اہل خانہ کی ساری تصویریں تہ خانے میں واقع گودام میں پہنچ گئیں۔ ان میں سے بیشتر تصویروں کے سنہری فریم تہ خانے کے اندھیرے میں جگمگا رہے ہیں۔ شہنشاہ کی تصاویر کو دفتر کی دیواروں سے اتارنے کے بعد یوں لگا جیسے رضا شاہ معزول ہو چکا ہے اور کسی نے اسے تخت سے اتار کر اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔